معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 14۔ جنگ میں شکست کے احساس نے قوم کے دل کو شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ نہ شکنجہ ڈھیلا ہوتا تھا، نہ جذبات کو نکاس کا رستہ ملتا تھا۔ ایک سمم بکمن کی کیفیت تھی جس نے اسے موضوع ممنوعہ کی حیثیت دے دی تھی، گویا لوگ دلوں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہوں۔ اندر اندھیرے کی فضا تھی۔ 8-10 ماہ تک مستقل روشنی میں رہنے کے بعد اندھیرے کا پردہ یکدم جو گرا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ روشنی جو انہیں دکھائی جا رہی تھی دن کی روشنی نہ تھی، بلکہ رات کی روشنی تھی جو ہاتھ سے جلائی گئی بتیوں سے پیدا کی گئی تھی، جس کے اندر انہیں فریب نظر کے کرشمے دکھائے جاتے رہے تھے۔ جب ہوا تیز چلی اور بتیاں بجھ گئیں تو تاریکی ہی تاریکی تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اور لوگ دم بخود بیٹھے تھے۔ اس قوم کو کئی بار لڑائی کے میدانوں میں ہار ہوئی تھی۔ سینکڑوں برس کے زمانے میں جنگوں سے سابقہ پڑا تھا، کبھی جیت ہوئی تھی، کبھی ہار، مگر کبھی شکست کا احساس نہ ہوا تھا، کبھی ہمت نہ ٹوٹی تھی۔ اب اس فریب کاری نے جو اپنے ہی لوگوں نے اپنی قوم پر روا رکھی تھی، اس حربی ہار کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ قوم کی ریڑھ کی ہڈی میں جو لوہے کی سلاخ تھی وہ دوہری ہو چکی تھی۔ کوئی کھلے بندوں اس کا ذکر نہ کرتا تھا، مگر لوگوں کا اعتبار پہلے دوسروں پر پھر اپنے آپ پر سے اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کا چارہ کچھ ایسی کیفیت سے تھا کہ جیسے وہ بازار تک گئے ہوں اور جب واپس آئے ہوں تو گھر کا آدھا سامان چور اٹھا کر لے جا چکے ہوں۔ سامان کا نقصان صرف آنکھوں کے سامنے تھا، مگر ذلت اور بے بسی کا احساس دل پہ وار کرتا تھا کہ کوئی ان کے دروازے میں داخل ہو کر للکارتا ہوا دوسرے راستے سے نکل گیا تھا۔ ناطاقتی کے اس احساس سے ہر شے پہ اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اعتبار کے اٹھ جانے سے مستقبل کا دکھاوا پامال ہو چکا تھا۔ یقین محکم جیسے الفاظ محض نعرے دکھائی دینے لگے تھے۔ ہار اور جیت بے معنی ہو چکی تھی، ان کے ساتھ دغا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کا عجیب کھیل تھا کہ اعجاز اور سرفراز ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اسی امید اور نا امیدی کی گڈمڈ فضا میں سانس لے رہے تھے جس کے ماضی نے حال کو جنم دیا تھا، مگر حال بانجھ ہو چکا تھا اور مستقبل کو جننے سے قاصر تھا۔ بڑے بڑے صاحبان اقتدار اس حد تک اعتماد سے عاری ہو چکے تھے کہ سب سے پہلے اس چھینا جھپٹی میں شامل ہو گئے۔ سن 47 کی تاریخ دہرائی جانے لگی۔ اس وقت یہ تاریخ ایک وسیع و عریض المیے کی پیداوار تھی۔ جب دہرائی گئی تو اس نے ایک مضحکے کی صورت اختیار کر لی۔ اب ملک چھوڑ کر بھاگنے والے ہندوؤں اور سکھوں کا مال ان کا حذف نہ تھا۔ اب لوگ اپنے بھائی بندوں کے مقابل کھڑے تھے، سب تعلق اور واسطے دلوں سے فرار پا چکے تھے۔ تاریخ نے اپنے سے سبق نہ سیکھنے والوں پہ غضب کے قہقہے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اعجاز انتہائی انتشار کے عالم میں تھا۔ ایک طرف اسے بھائی کے جنگی قیدی بن جانے کا غم کھائے جاتا تھا، دوسری جانب اس پہ اپنے حمایتیوں، پیروکاروں، غریب مزدوروں کا دباؤ تھا جو اس سے اپنی توقعات پورا کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تنخواہوں میں اضافے کی تکرار، ہڑتالیں، تالہ بندیاں، مہنگائی، ان سب چیزوں کا بوجھ اس پہ آ پڑا تھا۔ ابھی لیبر کے بارے میں کوئی نئی قانون سازی نہ ہو سکی تھی، مگر محنت کش صبر کی تلقین پہ سیکھ پا ہوتے تھے۔ یہ بھی اعجاز کے ساتھ ایک مذاق تھا کہ اپنی حکومت آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اور اس جیسے دوسرے لوگ کتنے بے اختیار تھے۔ وہ افراتفری کے عالم میں ہر طرف بھاگا پھرتا تھا، اوپر سے سکینہ کا اصرار دن رات جاری رہتا، تمہیں تو نہ آج وقت ملے گا نہ کل، زمین بنجر ہو رہی ہے، ابا 4-5 کلے کر سکتا ہے، وہ اس نے کر دیے ہیں، سال کے دانے گھر میں آ گئے ہیں، ابے کے سر کو دعائیں دو، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ میں صرف بیلنے کے کام کا ذمہ لیتی ہوں، خدا کا شکر کرو کہ گڑ کی منڈی تیز ہو گئی ہے، دوسرا مربع ٹھیکے پر دے دو، ابے کے پاس لوگ آ رہے ہیں، اعتباری ہیں، ٹھیکہ وقت پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں، ابا نگرانی کرنے کو تیار ہے۔ گڑ کا کام شروع کرنے سے پہلے اعجاز خود دوسروں کی زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتا رہا تھا۔ جب گڑ کا کام چل نکلا تو اس نے اپنی زمین خرید لی تھی، مگر اس کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ 20-25 ایکڑ گنے کی کاشت کے علاوہ
باقی کی زمین خالی چھوڑ رکھی تھی۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اپنی زمین کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا اسے کبھی گوارا نہ ہوا تھا، خواہ وہ ٹھیکے دار ہوں یا آدھے کے مزارع ہوں۔ اس تجویز کی اس نے ہمیشہ مخالفت کی تھی، گو جب بھی پوچھا گیا وہ کوئی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تھا، مگر اب ایسا موقع آیا تھا کہ اس کے دل اور دماغ کی سطح نرم پڑتی جا رہی تھی، جیسے ابال کھا کھا کر اس پہ ننھے ننھے بلبلے پیدا ہو گئے ہوں۔ سرفراز کی قید نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ آخر سکینہ کے آگے بھی اس کی ہمت جواب دے گئی، اگر ٹھیکہ وصول نہ ہوا تو پھر میرے پاس دوڑتی ہوئی نہ آنا، اس نے جواب دیا۔ سکینہ نے اسے راہ پہ آتے دیکھا تو آ کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ گارنٹی ہے گارنٹی، 82 کے وڑائچ ہیں، اعتباری ہیں، وہاں کی چوکی میں باسے کا جماعتی آ کر سپاہی لگا ہوا ہے، چوکی کا حوالدار بھی باسے کا واقف کار ہے، پولیس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اعجاز نے سکینہ کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی پتلی سی قمیض پسینے سے گیلی ہو کر پشت سے چمٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی ہلکی باس اٹھ رہی تھی، جیسے پٹے ہوئے دودھ سے اٹھتی ہے۔ چاچے کے ٹبر کی کاٹھی بہترین ہے، اعجاز نے سوچا۔ سکینہ کا بدن آج بھی اسی طرح ہے جیسا بیاہ والے دن تھا۔ اس کی چھاتیوں کو کسی سہارے کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اعجاز کا ذہن اپنے بکھیڑوں سے فرار حاصل کر کے جسم کی راحت کی جانب مبذول ہونے لگا۔ یہ کیسی گارنٹی ہے؟ وہ ہنس کر بولا، کل پولیس والے تبدیل ہو جائیں تو پھر باسا تو ادھر ہی ہے نا، شہر میں لگ گیا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھے گا، پھر ابا ان کے سر پر حاضر ہے، اس کے سامنے کوئی پیر نہیں مار سکتا۔ تم اپنے ہیلوں کو چھوڑ دو، میں خود جا کر ہل چلانے لگوں تو پھر تمہیں چین آئے گا۔ ہاں، اعجاز ہنسا، مجھے پھر چین آئے گا، پہلے تو مجھ سے ہل چلانا سیکھ، پھر جا کر چلانا۔ سکینہ نے اعجاز کے ہاتھ کو اپنی پیٹھ پر ہولے ہولے ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی بیٹھی کشمکشائی، گویا جسم کی رضامندی کا اظہار کر رہی ہو۔ پھر اس نے تیزی سے بچوں کی چارپائیوں پہ نظر ڈالی۔ حسن اور حسین کھلے آسمان تلے گہری نیند سو رہے تھے۔ سکینہ اعجاز کے ہاتھ سے نکل کر اٹھی اور لڑکوں کی چارپائی پہ جھک کر احتیاط سے ان کی چادروں کو، جنہیں لڑکوں نے نیند میں اتار دیا تھا، سیدھا کر کے انہیں ڈھانپ دیا۔ جب وہ لوٹی تو ہنسی سے دوری ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ حسینے کا آواز دبانے کی کوشش میں اس کے منہ سے ہنسی کے مارے بات نہ نکل رہی تھی۔ کوئی بات تو بتا، بس ہنسے جا رہی ہے۔ تیرا سر پھر گیا ہے، حسینے کا بدن اٹھا ہوا ہے، وہ بولی۔ اعجاز کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سوئے ہوئے لڑکوں کی جانب دیکھا، مگر اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سکینہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ شرم کر، سکینہ ہنسی دباتے ہوئے سرگوشی میں بولی، لڑکے جوان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جلدی جوان ہو جائیں تو تسلی سے اپنے کام میں لگ جاؤں۔ تجھے تو بس 2 ہی کام ہیں، گھر آتے ہو تو میری سختی لے آتے ہو، سختی تو میرے اندر ہے۔ اعجاز اپنے بدن پر ہاتھ مار کر بولا، تیرے اندر تو نرمی ہی نرمی ہے اور باہر جا کر اپنی افسری میں لگے رہتے ہو۔ افسری کہاں کی؟ اعجاز اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میرا اپنا آدمی مشکل میں ہے اور میں اس کی جان نہیں چھڑا سکتا۔ کون ہے؟ منظور کا بھائی، اسے پولیس نے پکڑ کر حوالات میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ ایک پولیس افسر کا نوکر تھا، اس نے چوری کا الزام لگایا ہے۔ تم اس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اعجاز نے ٹھنڈی سانس بھری، آسان بات نہیں، عزت کا سوال ہے، چل چھوڑ اس قصے کو۔ سکینہ کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ یہ مردنی کا ڈھیلا پن نہیں، جانداری کا پھیلاؤ تھا۔ جانداری کا پھیلاؤ تھا جس سے گوشت میں نرمی آ گئی، مگر پٹھوں کا تناؤ ابھر آیا تھا۔ یہ گوشت اور پٹھوں کا میلان تھا جو مرد کو چند لمحوں کے لیے دنیا کے ہر تردد سے آزاد کر دیتا ہے۔ رات آدھی کے قریب نکل چکی تھی، جیٹ کی تند لو میں ہلاوت آ گئی تھی، پسینے سے شرابور جسموں پہ ہوا کے جھونکے رگڑ کھاتے ہوئے گزرے تو دونوں کو ٹھنڈک کا میٹھا میٹھا احساس ہوا۔ سکینہ کا حلق لذت آمیز کراہیں روکنے کی کوشش میں خشک ہو رہا تھا، آندھی اٹھ رہی تھی۔ اس نے پٹی ہوئی سی آواز میں سرگوشی کی۔ اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہوا ٹھنڈی ہے، کہیں می برسا ہے، سو گئے ہو؟ اعجاز نے نیند میں حلق سے آواز نکالی۔
ملک جنگیر کا بیٹا سنا ہے واپس آ گیا ہے۔ تجھے بھی ایسے وقت کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں؟ اعجاز نے کہا۔ چپ کر کے سو جا۔ تجھے بھی ایسے وقت کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں؟ اعجاز نے کہا۔ چپ کر کے سو جا۔ سکینہ نے اعجاز کی چادر کا آدھا پلو اپنے جسم پہ اوڑھا اور بازو اعجاز کی چھاتی کے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اجالا ہونے سے پہلے سکینہ اٹھ کر اپنی چارپائی پہ گئی اور چادر لپیٹ کر سو گئی۔ مغرب کی طرف سے کالی آندھی چڑھ رہی تھی جس نے آسمان کو تاریک کر دیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اعجاز تھانے دار چودھری شریف بھٹی کے پاس بیٹھا تھا۔ اعجاز، تیرا یونین کا کام میں نے کتنا کیا ہے بتا؟ جب کسی مل مالک نے مزدور پہ ظلم کیا، جب کسی مزدور کا دوسرے سے جھگڑا ہوا، کتنی رپٹیں تیرے لیے میں نے پھاڑی تھیں۔ کبھی انکار کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ چودھری صاحب، میرے اوپر آپ نے ہمیشہ خاص مہربانی کی ہے، اسی لیے تو میں اعتماد کر کے آ جاتا ہوں۔ آپ جیسے مہربان افسر روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ آدمی بے قصور ہے چودھری صاحب، اس نے چوری نہیں کی، کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے تو نکلتی۔ آپ نے اس کے 7 رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کے گھروں کی تلاشی لے لی ہے۔ میں ایک عام شہری کی حیثیت سے انصاف مانگنے آیا ہوں۔ آپ انصاف کے پاسبان ہیں۔ انصاف کی بات چھوڑ اعجاز، انصاف کو آج کون پوچھتا ہے؟ میرے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ اس نے بازو لمبا کر کے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ اس سارے علاقے کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں۔ کتنا علاقہ ہے؟ بہت بڑا علاقہ ہے۔ میں اس علاقے کا مالک ہوں، تھانے دار نے کہا۔ میری تنخواہ 250 روپے ہے، الاؤنس ملا کر 325 بنتی ہے۔ میں 450 میں سارے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ چودھری جی، آپ کی عزت، آپ کا اختیار، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ وہ عزت اختیار کو چھوڑ، یہ 2 ستارے جو میرے مونڈے پر لگے ہوئے ہیں، کیا میرا پیٹ بھرتے ہیں؟ جہاں تک تنخواہ کا معاملہ ہے، ہماری حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ حکومت کے وعدے مجھے مت بتا، میں کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا، سپاہی بھرتی ہوا تھا، 30 سال سے حکومتوں کے وعدے سن رہا ہوں۔ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، یہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کا ملازم تھا، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ چودھری صاحب، اعجاز نے کہا، سب جانتے ہیں کہ شہر کا مالک ایس پی ہوتا ہے اور علاقے کا مالک ایس ایچ او۔ بس قصہ ختم۔ ڈی ایس پی صاحب آپ کا کہنا کیسے موڑ سکتے ہیں؟ تو میری نوکری کے پیچھے پڑا ہے، مجھے الٹے رستے پر مت لگا۔ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ ڈپٹی صاحب نے میری گانڈ میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ میرے افسر ہیں، دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں، باقر شاہ کو ڈپٹی صاحب کے پاس لے جا اور ان کی منت کر، یہی ایک طریقہ ہے۔ درست ہے، میں ایسا کرتا ہوں، مگر ریاض کے ساتھ ذرا نرمی اختیار کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ نرمی ہی نرمی ہے، کوئی پرچہ تو درج ہوا نہیں، نہ رپٹ لکھی گئی ہے۔ پرچہ اس وقت ہوگا جب ہمیں ثبوت ملے گا۔ ثبوت؟ چودھری صاحب موجود ہی نہیں ہے، وہ چوری کا مرتکب ہی نہیں ہوا۔ ثبوت حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ تو میری بات مان، جیسا میں نے کہا ہے ویسا کر۔ باقر علی شاہ اپنے کمرے میں آنکھیں میچے سر پہ پٹی باندھ کر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نوکر اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اعجاز نے پوچھا۔ کیا حال پوچھتے ہو ملک اعجاز، کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں۔ بلڈ پریشر، گردے کی تکلیف، اوپر سے لو لگ گئی ہے، آج 6 دن ہو گئے ہیں، بستر سے نہیں اٹھا۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر اعجاز مختار ڈوگر کے پاس پہنچا۔ کیا کہا؟ 6 دن سے بستر پر پڑا ہے؟ مختار ڈوگر نے آسمان کی جانب دیکھ کر ہاتھ باندھ دیے۔ اللہ میری توبہ، سید کی ذات، اور اتنا بڑا جھوٹ۔ ابھی شفیع لوہار کے بیٹے کا ولیمہ کھا کر آیا ہے، میرے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ آگے جھک کر رازداری سے بولا، اصل میں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کسی کے ساتھ اٹھ کر تھانے تک نہیں جاتا، اپنے حواریوں کے ذریعے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ اسے وزارت ملنے والی ہے، پھر سب کے کام ہو جائیں گے۔ میں تو ملک اعجاز ہر کسی کے ساتھ اٹھ کر اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کچہری تک جاتا ہوں۔ میں تو ملک اعجاز ہر کسی کے ساتھ اٹھ کر اپنی جیب سے پیسے خرچ کے کچہری تک جاتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے، تم کہو تو ہائی کورٹ تک تمہارا ساتھ دوں گا، مگر یہ رفیق ڈی ایس پی بڑا کتا افسر ہے۔ میں 1-2 دفعہ لوگوں کے کام کے لیے گیا ہوں، اب تو وہ مجھے ملنے کا وقت بھی نہیں دیتا، میری شکل دیکھ کر نہ کر دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ میں چلا گیا تو اس نے اگر کام کرنا بھی ہوا تو مجھے دیکھ کر نہ کر دے گا۔
میری صلاح مانو تو اکیلے ہی چلے جاؤ، شاید کوئی دید لحاظ کر دے، آخر تمہاری اپنی حیثیت بھی کوئی کم نہیں، سارا زمانہ تمہیں جانتا ہے۔ ویسے تمہیں بتاؤں، وہ اعجاز کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، چگلی کی بات نہیں، باقر شاہ اگلے روز بھی کہہ رہا تھا، ملک اعجاز کی اصل طاقت منظور ہی ہے، ساری بھاگ دوڑ وہی کرتا ہے، منظور کو ہٹا دو تو اعجاز زیرو بھی نہیں رہ جاتا۔ چگلی کی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ آدمی سانپ ہے، سانپ، اس پر اعتماد کرنا 14 کا گھاٹا ہے، آگے تمہاری اپنی عقل ہے، ہمارا کام تو صرف وارننگ کرنا تھا۔ اعجاز اپنے دفتر میں واپس آیا تو اس کے چہرے پہ افسردگی تھی، کرسی پہ منظور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے میز پر جھکا ہوا تھا۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں جورے، دیکھ ابھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ منظور نے جواب دیے بغیر مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور اسی طرح بیٹھا رہا۔ ڈیئرسٹ چیمی، تمہارے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے 2 خط اور لالے نے 2 خط الگ الگ لکھے ہیں، مجھے تمہارا صرف 1 خط ملا ہے اور لالے کا کوئی خط نہیں ملا۔ میں نے تمہیں لکھا تھا کہ یہ چور جو ہمارے جیلر بنے ہوئے ہیں زیادہ خط و کتابت کو روک لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تم اور لالا اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو، اب ہم لوگ نسبتاً آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جون جولائی میں گرمی سے جان پر بنی ہوئی تھی، آس پاس کوئی سایہ نہیں اور سیمنٹ کی بیرکیں تندور کی طرح تپ جاتی تھیں، کچھ کھانے کو ویسے ہی جی نہیں کرتا، نیم گرم پانی پی پی کر پیٹ آپھر گیا تھا۔ اب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو تھوڑا بہت چین آیا ہے۔ تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ میرا خط پہنچنے میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، اس لیے جب یہ خط تمہیں ملے گا تو اس وقت تک سردیاں شروع ہو چکی ہوں گی۔ یہ مہینے میں 2 خطوں کی اجازت جو ہمیں انہوں نے دے رکھی ہے سب فراڈ ہے۔ میں تمہیں 20 سے زیادہ خط لکھ چکا ہوں، مگر تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں صرف 4 خط ملے ہیں۔ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ریڈ کراس کے آدمی کیمپ کا معائنہ کرنے آئے تھے، اس روز ہماری چارپائیوں پر صرف چادریں بچھی تھیں اور صفائی ہوئی میزوں پر اخباریں رکھ دی گئی تھیں۔ اس روز ہماری چارپائیوں پر صاف چادریں بچھیں اور صفائی ہوئی، میزوں پر اخباریں رکھ دی گئیں اور اصلی گوشت کا سالن پکا، کچھ گورے تھے اور 2 افریقن کالے تھے۔ ہم نے اپنی شکایتیں پیش کیں، بتایا کہ 3 وقت ریت والی روٹی اور مویشیوں کو کھلانے والے دانوں کا شوربہ، جسے یہ بنیے دال کہتے ہیں، کھانے کو ملتا ہے۔ مطالبات پیش کیے، مہینے میں 4 خط لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہفتے میں 3 بار گوشت پکے، جو گوشت ہو چھچڑے نہ ہوں، باقاعدگی سے ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہو اور ہر ہفتے ہمارا وزن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جس مستعدی سے وہ ہماری باتیں نوٹ کر رہے تھے اسے دیکھ کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن پیدا ہوئی، مگر اس کے پیچھے ایک مستقل نا امیدی کا احساس کہ یہ لکھ لکھا کر چلے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، کوئی شکایت رفع نہ کی گئی۔ ہم ریڈ کراس کو خط لکھتے ہیں تو یہ حرامی اسے روک لیتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہو گئی۔ ہماری سب سے پہلی شکایت گرمی کی تھی اور مطالبہ تھا کہ ہمیں بجلی کے پنکھے لگوا کر دیے جائیں، ورنہ ہم ان بیرکوں میں جل بھن کر مرمرا جائیں گے۔ یہ ایک ہی چیز تھی جس کا ان لوگوں کو فرسٹ ہینڈ تجربہ ہوا تھا۔ 2 گوروں نے سفید کاٹن کی قسم کے کپڑے کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ٹائیاں لگا رکھی تھیں، پسینے سب کو آ رہے تھے، مگر سوٹوں والے گوروں کی تلملاہٹ دیکھنے والی تھی، ان کا پسینہ بنیانوں اور قمیضوں سے نکل کر کونوں کو گیلا کر رہا تھا۔ وہ بار بار ٹائیوں میں پھنسی ہوئی گردنوں سے کالر ڈھیلے کر کے رومال سے خشک کر رہے تھے۔ چنانچہ اور تو کچھ نہ ہوا، ہماری چھتوں پر پنکھے لگ گئے، پنکھے گرم ہوا پھینکتے تھے۔ ہفتے بارشیں شروع ہوئیں تو ان کی ہوا ہی غائب ہو گئی، مگر انہیں دیکھ دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ ان پنکھوں نے البتہ ایک ایسا کام دکھایا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب ہنسنا مت، یہ ایک سچی داستان ہے جو ہم جو بھی عمر بھر آئے گی لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ ہوا یہ کہ کل ایک قسمت کی ماری چڑیا، عام سی چڑیا جو گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے کمرے میں آ گئی، دیواروں کے ساتھ ادھر ادھر اڑتی ہوئی بیچاری گھومتے ہوئے پنکھے کے پروں سے ٹکرا کر گری اور زخمی ہو کر پھڑپڑاتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ لیفٹیننٹ فضل نے ایک جست میں چڑیا کو جا دبوچا،
ہم 6 کے 6 آدمی کئی منٹ تک آپس میں مشورے کرتے رہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا اسے میدان میں چھوڑ دیں، یہاں کوئی کتا بلی تو ہے نہیں جو اسے کھا جائے گا، اس کا زخم خود ہی مندمل ہو جائے گا۔ دوسرا بولا کہ ہم خود ڈسپنسری سے ٹینچر وغیرہ مانگ کر اس کا علاج کریں اور اسے میں کاسٹ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ننھی سی چڑیا جس کے ایک کندھے سے خون بہہ رہا تھا فضل کے ہاتھ میں دبکی بے چارگی کی نظروں سے خلا میں دیکھتی رہی۔ آخر میجر شاہ زمان نے ہاتھ بڑھا کر فضل سے چڑیا لے لی اور باہر کو چل پڑا۔ ہم سب لا علمی کی حالت میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ شاہ زمان سیدھا ہمارے باورچی کے پاس پہنچا، اس سے چھری مانگ کر زمین پہ بیٹھا اور پیشتر اس کے ہم میں سے کوئی منہ کھولتا۔ شاہ نے بسم اللہ اکبر پڑھ کر چڑیا کو ذبح کر دیا۔ چڑیا کے گلے سے اتنا خون بھی نہ نکلا کہ چھری کا پھل ہی گیلا ہو، وہ پھڑ پڑا کر ساکت ہو گئی۔ شاہ زمان نے وہیں بیٹھے بیٹھے احتیاط سے اس کے پر نوچ کر اسے ننگا کیا اور باورچی کو پکڑا دیا۔ باورچی نے اس چھری سے اس آدھے انگوٹھے جتنے پرندے کا کیما کیا اور رات کو دال میں ملا کر پکانے کو ایک طرف رکھ دیا۔ ہم سب کے دل میں چڑیا کے ذبح ہونے پر افسوس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس تھا کہ چڑیا کا بہترین مصرف یہی تھا۔ جب سالن پک کر آیا تو اس میں گوشت مکمل طور پر گھل چکا تھا، وہی مٹکی دال کے پانی بھرے بلبلوں کا لمبا شوربہ تھا اور پرندے کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے دانت میں ایک بار تیلا سا آیا تھا، میں نے نکال کر دیکھا تو مجھے وہ چڑیا کی کوئی ہڈی دکھائی دی، یا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو۔ سالن کے ذائقے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا، مگر ہم نے گوشت کے تصور میں زیادہ ذوق و شوق سے کھانا کھایا۔